Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Urdu ebook before it's gone. Hi everyone! How are your Urdu listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک مرد ایک میٹنگ میں اپنی کمپنی کی فروخت کی کارکردگی کے بارے میں بتا رہا ہے۔ وہ اپنے پریزنٹیشن کے لیے کون سے 2 چارٹس استعمال کر رہا ہے؟ براہ کرم ہینڈ آؤٹ کو ملاحظہ کریں۔ بائیں جانب والا چارٹ پچھلے 3 سالوں کی ہماری کمپنی کی فروخت اور موجودہ سال کے لیے فروخت کی پیشگوئی دکھاتا ہے۔ پھر دائیں جانب والا چارٹ اس سال کے اکتوبر تک کی فروخت میں ہونے والا خلل دکھا رہا ہے۔ اب بائیں چارٹ پر ایک نظر دوڑائیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں فروخت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر ہم اسی طرح اپنی فروخت کو بڑھاتے تو اس سال کی مجموعی فروخت میں پچھلے سال سے کچھ اضافہ ہوگا۔ اگلا، براہ کرم دائیں چارٹ کو دیکھیں۔ دایاں چارٹ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اپریل اور اگست میں ہماری چلائی ہوئی تشہیری مہمیں کافی مؤثر تھیں۔ میں سمجھ گئی، لیکن مئی اور ستمبر میں تشہیری مہموں کے بعد فروخت میں کمی آ گئی ہے۔ ہاں، لیکن اس قسم کا اتار چڑھاؤ ناگزیر ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنی فروخت میں اضافہ جاری رکھیں تو پچھلے سال کے مقابلہ میں اس سال فروخت میں اضافہ نظر آئے گا۔ وہ اپنے پریزنٹیشن کے لیے کون سے 2 چارٹس استعمال کر رہا ہے؟ ایک مرد ایک میٹنگ میں اپنی کمپنی کی فروخت کی کارکردگی کے بارے میں بتا رہا ہے۔ وہ اپنے پریزنٹیشن کے لیے کون سے 2 چارٹس استعمال کر رہا ہے؟ براہ کرم ہینڈ آؤٹ کو ملاحظہ کریں۔ بائیں جانب والا چارٹ پچھلے 3 سالوں کی ہماری کمپنی کی فروخت اور موجودہ سال کے لیے فروخت کی پیشگوئی دکھاتا ہے۔ پھر دائیں جانب والا چارٹ اس سال کے اکتوبر تک کی فروخت میں ہونے والا خلل دکھا رہا ہے۔ اب بائیں چارٹ پر ایک نظر دوڑائیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں فروخت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر ہم اسی طرح اپنی فروخت کو بڑھاتے تو اس سال کی مجموعی فروخت میں پچھلے سال سے کچھ اضافہ ہوگا۔ اگلا، براہ کرم دائیں چارٹ کو دیکھیں۔ دایاں چارٹ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اپریل اور اگست میں ہماری چلائی ہوئی تشہیری مہمیں کافی مؤثر تھیں۔ میں سمجھ گئی، لیکن مئی اور ستمبر میں تشہیری مہموں کے بعد فروخت میں کمی آ گئی ہے۔ ہاں، لیکن اس قسم کا اتار چڑھاؤ ناگزیر ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنی فروخت میں اضافہ جاری رکھیں تو پچھلے سال کے مقابلہ میں اس سال فروخت میں اضافہ نظر آئے گا۔ ایک مرد ایک اسپورٹس کلب میں شمولیت اختیار کر رہا ہے اور اس کی پالیسیوں سے متعلق معلومات حاصل کر رہا ہے۔ وہ کس قسم کی رکنیت منتخب کرے گا؟ آئیں، میں ہمارے کلب کی رکنیتوں کے مختلف اختیارات کی وضاحت سے آغاز کرتی ہوں۔ جیسا کہ بروشر میں بیان کیا گیا ہے، ریگولر اراکین جم اور پول کو ہفتہ کے کسی بھی دن کسی بھی وقت استعمال کر سکیں گے، لیکن ہم صبح سویرے والی رکنیت کی بھی پیشکش کرتے ہیں، جس میں لوگ صرف صبح سویرے ہی سہولیات استعمال کر سکتے ہیں، اور رات کی رکنیت ان لوگوں کے لیے جو صرف شام کے وقت آنا چاہتے ہیں۔ صبح سویرے کے اراکین کے لیے کیا وقت ہے؟ صبح سویرے والے اراکین سہولیات کو صبح 6 بجے سے صبح 10 بجے تک استعمال کر سکتے ہیں، اور رات کے اراکین سہولیات کو شام 6 بجے سے رات 11 بجے تک استعمال کر سکتے ہیں۔ میں سمجھ گیا۔ تو پھر صبح سویرے والے اراکین اپنے کام کے لیے جاتے ہوئے رک کر سہولیات کو استعمال کر سکتے ہیں۔
بالکل صحیح۔ صبح سویرے والی قسم 9 تا 5 بجے والی ملازمت پر جانے والے لوگوں میں مقبول ہے، اور اگر آپ صرف جم یا صرف پول استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے لیے صرف جم یا صرف پول کی رکنیت کی پیشکش موجود ہے۔ میں جم اور پول دونوں استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں جم صبح سویرے کام پر نکلنے سے پہلے استعمال کروں گا اور اس کے بعد ہفتہ کی اختتامی چھٹیوں پر پول استعمال کروں گا۔ کیا آپ کے پاس اس قسم کی کوئی رکنیت موجود ہے، جیسا کہ ہفتہ کے دنوں میں صبح سویرے اور ہفتہ کی اختتامی چھٹیوں میں پورا دن؟ ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی رکنیت موجود نہیں ہے جناب۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ میں ہفتہ کی اختتامی چھٹیوں میں صبح سویرے اٹھ سکتا ہوں، اس لیے میں اس رکنیت کے اختیار کو منتخب کرتا ہوں۔ وہ کس قسم کی رکنیت منتخب کرے گا؟ ایک مرد ایک اسپورٹس کلب میں شمولیت اختیار کر رہا ہے اور اس کی پالیسیوں سے متعلق معلومات حاصل کر رہا ہے۔ وہ کس قسم کی رکنیت منتخب کرے گا؟ آئیں، میں ہمارے کلب کی رکنیتوں کے مختلف اختیارات کی وضاحت سے آغاز کرتی ہوں۔ جیسا کہ بروشر میں بیان کیا گیا ہے، ریگولر اراکین جم اور پول کو ہفتہ کے کسی بھی دن کسی بھی وقت استعمال کر سکیں گے، لیکن ہم صبح سویرے والی رکنیت کی بھی پیشکش کرتے ہیں، جس میں لوگ صرف صبح سویرے ہی سہولیات استعمال کر سکتے ہیں، اور رات کی رکنیت ان لوگوں کے لیے جو صرف شام کے وقت آنا چاہتے ہیں۔ صبح سویرے کے اراکین کے لیے کیا وقت ہے؟ صبح سویرے والے اراکین سہولیات کو صبح 6 بجے سے صبح 10 بجے تک استعمال کر سکتے ہیں، اور رات کے اراکین سہولیات کو شام 6 بجے سے رات 11 بجے تک استعمال کر سکتے ہیں۔ میں سمجھ گیا۔ تو پھر صبح سویرے والے اراکین اپنے کام کے لیے جاتے ہوئے رک کر سہولیات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ صبح سویرے والی قسم 9 تا 5 بجے والی ملازمت پر جانے والے لوگوں میں مقبول ہے، اور اگر آپ صرف جم یا صرف پول استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے لیے صرف جم یا صرف پول کی رکنیت کی پیشکش موجود ہے۔ میں جم اور پول دونوں استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں جم صبح سویرے کام پر نکلنے سے پہلے استعمال کروں گا اور اس کے بعد ہفتہ کی اختتامی چھٹیوں پر پول استعمال کروں گا۔ کیا آپ کے پاس اس قسم کی کوئی رکنیت موجود ہے، جیسا کہ ہفتہ کے دنوں میں صبح سویرے اور ہفتہ کی اختتامی چھٹیوں میں پورا دن؟ ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی رکنیت موجود نہیں ہے جناب۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ میں ہفتہ کی اختتامی چھٹیوں میں صبح سویرے اٹھ سکتا ہوں، اس لیے میں اس رکنیت کے اختیار کو منتخب کرتا ہوں۔ ایک خاتون آؤٹ سورس والی ایک پرنٹنگ کمپنی کے لیے کام کرنے والے شخص سے ایک نئی مصنوع کے لیے ایک بروشر سے متعلق بات کر رہی ہے۔ بروشر کے پہلے ڈیزائن ڈرافٹ کے لیے ڈیڈ لائن کب کی ہے؟ ہم نے 15 اکتوبر کو ایک نئی مصنوع لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہم آپ کو بروشر بنانے کے لیے ایک ٹھیکہ کی پیشکش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم یقیناً اس پروجیکٹ میں آپ کی مدد کرنے کے بارے میں بہت پرجوش ہیں۔ اچھا، کیا آپ ہمیں شیڈیول کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دیں گے؟ آپ کو تمام چیزیں کب تک چاہیے؟ پرنٹنگ کے لیے درکار وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ ستمبر کے آخر تک بروشر کو پرنٹنگ کے مرحلہ میں لایا جائے۔ اس لیے کیا آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ آپ پہلا ڈیزائن ڈرافٹ اگست کے درمیان تک ہم تک پہنچائیں؟ اچھا، ہم ابتدائی ڈرافٹ کے لیے آپ کو ڈیزائن کے 3 اختیارات دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے تصور کے لحاظ سے سب سے موزوں ترین مسودہ منتخب کریں گے۔ اس کے بعد ہم حتمی ڈیزائن آپ کی پسند کے مطابق بنائیں گے۔ اس لیے اگر آپ ہمیں 2 ہفتے مزید دے سکیں تو ہمارے لیے اس مرحلہ کی تیاری کرنے میں مدد ملے گی۔
ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ آپ کے بنائے ہوئے ڈیزائنوں میں سے ایک ڈیزائن منتخب کرنے کے لیے 1 ماہ کا وقت کافی ہوگا اور اس کے بعد حتمی ڈیزائن کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ پر انحصار کر رہے ہیں۔ آپ صحیح جگہ پر پہنچ گئی ہیں۔ ہماری ڈیزائن ٹیم بہترین ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بروشر کے پہلے ڈیزائن ڈرافٹ کے لیے ڈیڈ لائن کب کی ہے؟ ایک خاتون آؤٹ سورس والی ایک پرنٹنگ کمپنی کے لیے کام کرنے والے شخص سے ایک نئی مصنوع کے لیے ایک بروشر سے متعلق بات کر رہی ہے۔ بروشر کے پہلے ڈیزائن ڈرافٹ کے لیے ڈیڈ لائن کب کی ہے؟ ہم نے 15 اکتوبر کو ایک نئی مصنوع لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم آپ کو بروشر بنانے کے لیے ایک ٹھیکہ کی پیشکش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم یقیناً اس پروجیکٹ میں آپ کی مدد کرنے کے بارے میں بہت پرجوش ہیں۔ اچھا، کیا آپ ہمیں شیڈیول کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دیں گے؟ آپ کو تمام چیزیں کب تک چاہیے؟ پرنٹنگ کے لیے درکار وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ ستمبر کے آخر تک بروشر کو پرنٹنگ کے مرحلہ میں لایا جائے۔ اس لیے کیا آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ آپ پہلا ڈیزائن ڈرافٹ اگست کے درمیان تک ہم تک پہنچائیں؟ اچھا، ہم ابتدائی ڈرافٹ کے لیے آپ کو ڈیزائن کے 3 اختیارات دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے تصور کے لحاظ سے سب سے موزوں ترین مسودہ منتخب کریں گے۔ اس کے بعد ہم حتمی ڈیزائن آپ کی پسند کے مطابق بنائیں گے۔ اس لیے اگر آپ ہمیں 2 ہفتے مزید دے سکیں تو ہمارے لیے اس مرحلہ کی تیاری کرنے میں مدد ملے گی۔ ہم ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ آپ کے بنائے ہوئے ڈیزائنوں میں سے ایک ڈیزائن منتخب کرنے کے لیے 1 ماہ کا وقت کافی ہوگا اور اس کے بعد حتمی ڈیزائن کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ پر انحصار کر رہے ہیں۔ آپ صحیح جگہ پر پہنچ گئی ہیں۔ ہماری ڈیزائن ٹیم بہترین ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک خاتون ایک ڈرامہ کے لیے ٹکٹ بک کرنے کے لیے فون کر رہی ہے۔ اس نے کون سی 2 نشستیں حاصل کیں؟ ہیلو، یہ بلیک فیئر پلے ہاؤس ہے۔ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ میں کنگ لیئر کے لیے آج شام 5:30 پر 2 ٹکٹیں خریدنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ کے پاس نشستیں دستیاب ہیں؟ ہمارے پاس چند نشستیں باقی رہ گئی ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہمارے پاس ایک ساتھ بیٹھنے والی کوئی نشستیں موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض نہیں ہو تو ہم 2 علیحدہ نشستیں آپ کے لیے بک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ کیا آپ کوئی خصوصی درخواست کرنا چاہتی ہیں؟ اچھا، کیا آپ کے پاس بغلی راستہ والی کوئی نشستیں ہیں؟ ہاں، ہمارے پاس درمیانی حصہ کے دائیں کنارے والی بغلی راستہ والی نشست موجود ہے، اور اس کے دائیں جانب 3 نشستوں کے بعد ہمارے پاس ایک خالی نشست موجود ہے۔ کنارے پر؟ اچھا ٹھیک ہے، براہ کرم اس بغلی راستہ والی نشست کو بک کریں۔ یقیناً۔ دوسری نشست کے بارے میں کیا کریں؟ کیا آپ کے پاس درمیان کے قریب کوئی خالی نشست موجود ہے؟ ہمارے پاس بچی ہوئی درمیانی نشستیں پہلی قطار سے تیسری قطار تک میں ہیں۔ میں اس قدر احمق نہیں ہوں کہ اداکار کا تھوک مجھ پر پڑے، اس لیے یہ کمرہ نسبتاً چھوٹا ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ قطار کے آخر میں بھی بیٹھ کر ڈرامہ کا لطف اٹھا سکیں گی۔ کیا واقعی؟ تو پھر میں اسی نشست کو منتخب کروں گی جس کے بارے میں آپ نے اس سے قبل دائیں جانب بتایا۔ اس نے کون سی 2 نشستیں حاصل کیں؟ ایک خاتون ایک ڈرامہ کے لیے ٹکٹ بک کرنے کے لیے فون کر رہی ہے۔ اس نے کون سی 2 نشستیں حاصل کیں؟ ہیلو، یہ بلیک فیئر پلے ہاؤس ہے۔ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟
میں کنگ لیئر کے لیے آج شام 5:30 پر 2 ٹکٹیں خریدنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ کے پاس نشستیں دستیاب ہیں؟ ہمارے پاس چند نشستیں باقی رہ گئی ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہمارے پاس ایک ساتھ بیٹھنے والی کوئی نشستیں موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض نہیں ہو تو ہم 2 علیحدہ نشستیں آپ کے لیے بک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ کیا آپ کوئی خصوصی درخواست کرنا چاہتی ہیں؟ اچھا، کیا آپ کے پاس بغلی راستہ والی کوئی نشستیں ہیں؟ ہاں، ہمارے پاس درمیانی حصہ کے دائیں کنارے والی بغلی راستہ والی نشست موجود ہے، اور اس کے دائیں جانب 3 نشستوں کے بعد ہمارے پاس ایک خالی نشست موجود ہے۔ کنارے پر؟ اچھا، ٹھیک ہے۔ براہ کرم اس بغلی راستہ والی نشست کو بک کریں۔ یقیناً۔ دوسری نشست کے بارے میں کیا کریں؟ کیا آپ کے پاس درمیان کے قریب کوئی خالی نشست موجود ہے؟ ہمارے پاس بچی ہوئی درمیانی نشستیں پہلی قطار سے تیسری قطار تک میں ہیں۔ میں اس قدر احمق نہیں ہوں کہ اداکار کا تھوک مجھ پر پڑے، اس لیے یہ کمرہ نسبتاً چھوٹا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ قطار کے آخر میں بھی بیٹھ کر ڈرامہ کا لطف اٹھا سکیں گی۔ کیا واقعی؟ تو پھر میں اسی نشست کو منتخب کروں گی جس کے بارے میں آپ نے اس سے قبل دائیں جانب بتایا۔ ایک مرد اور ایک خاتون پریزنٹیشنز کی تیاریوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کو وہ کل اپنے دفتر میں کریں گے۔ گفتگو کے اختتام کے بعد خاتون کس کی جانچ کرے گی؟ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ ہم کل کے پریزنٹیشن کے لیے تقریباً تیار ہیں۔ چند مزید امور۔ میٹنگ ٹھیک 9 بجے شروع ہوگی، اس لیے کیا آپ آج میٹنگ روم کی دوبارہ جانچ کریں گی؟ ہاں، میں پہلے ہی کمرے کی جانچ کر چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت خوب۔ کیا آپ نے یہ بات یقینی بنائی ہے کہ پروجیکٹر اچھی طرح کام کر رہا ہے؟ اوہو، میں کل صبح جب میرا لیپ ٹاپ میرے پاس ہوگا اس وقت پروجیکٹر کی جانچ کرنے والی تھی۔ نہیں، ہمیں آج ہی جانچ کرنی ہوگی۔ اگر کل اس میں کچھ خلل پڑ جائے تو اس کو درست کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، اس لیے پروجیکٹر کی جانچ آج ہی کرنے کو یقینی بنائیں۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، ٹھیک ہے؟ میں کر دوں گی۔ اور کیا آپ نے ان ہینڈ آؤٹس کی نقول حاصل کر لی ہے؟ مس ٹکانا اس وقت انہیں تیار کر رہی ہیں۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں۔ اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ ارے ہاں، آپ نے وائٹ بورڈ کی جانچ کی ہے؟ ہاں، میں نے جانچ کی ہے۔ بعض اوقات قلموں میں کافی سیاہی نہیں ہوتی۔ کیا آپ کو اس کی جانچ کرنے کا بھی موقع ملا تھا؟ ابھی تک نہیں، لیکن میں اس کو بعد میں کرنے کو یقینی بناؤں گی۔ ہاں، براہ کرم اسے آج ہی کرنے کو یقینی بنائیں۔ گفتگو کے اختتام کے بعد خاتون کس کی جانچ کرے گی؟ ایک مرد اور ایک خاتون پریزنٹیشنز کی تیاریوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کو وہ کل اپنے دفتر میں کریں گے۔ گفتگو کے اختتام کے بعد خاتون کس کی جانچ کرے گی؟ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ ہم کل کے پریزنٹیشن کے لیے تقریباً تیار ہیں۔ چند مزید امور۔ میٹنگ ٹھیک 9 بجے شروع ہوگی، اس لیے کیا آپ آج میٹنگ روم کی دوبارہ جانچ کریں گی؟ ہاں، میں پہلے ہی کمرے کی جانچ کر چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت خوب۔ کیا آپ نے یہ بات یقینی بنائی ہے کہ پروجیکٹر اچھی طرح کام کر رہا ہے؟ اوہو، میں کل صبح جب میرا لیپ ٹاپ میرے پاس ہوگا اس وقت پروجیکٹر کی جانچ کرنے والی تھی۔ نہیں، ہمیں آج ہی جانچ کرنی ہوگی۔ اگر کل اس میں کچھ خلل پڑ جائے تو اس کو درست کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، اس لیے پروجیکٹر کی جانچ آج ہی کرنے کو یقینی بنائیں۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، ٹھیک ہے؟ میں کر دوں گی۔ اور کیا آپ نے ان ہینڈ آؤٹس کی نقول حاصل کر لی ہے؟ مس ٹکانا اس وقت انہیں تیار کر رہی ہیں۔
آئیں ہم دیکھتے ہیں اور کیا باقی رہ گیا ہے۔ ارے ہاں، آپ نے وائٹ بورڈ کی جانچ کی ہے؟ ہاں، میں نے جانچ کی ہے۔ بعض اوقات کلموں میں کافی سیاہی نہیں ہوتی۔ کیا آپ کو اس کی جانچ کرنے کا بھی موقع ملا تھا؟ ابھی تک نہیں، لیکن میں اس کو بعد میں کرنے کو یقینی بناؤں گی۔ ہاں، براہ کرم اسے آج ہی کرنے کو یقینی بنائیں۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Urdu ebook before it's gone.